اللهم صل على سيدنا محمد. مقدس کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کا کچھ شان نزول و پس منظر اس کا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ایک شخص بنی اسرائیل میں جس کا نام بلعم باعورہ تھا. یہ بلعم باعورہ یہ اتنا پہنچا ہوا شخصیت تھی، پہنچی ہوئی شخصیت کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا اور یہ مستجاب الدعوات تھا. یعنی جو بھی دعا یہ کرتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہو جایا کرتی. اور اسم اعظم یعنی یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش معلی کو پڑھ لیا کرتا تھا، لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا بڑا یہ شخص تھا اور اس کی دعا قبول ہوتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شام میں ایک قوم تھی جو قوم جبارین کے نام سے مشہور تھی. یہ قوم اللہ رب العزت کی فرما برداری بلکہ نافرمان تھی. موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ساتھ جنگ کے لیے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام شام میں پہنچے اور اس قوم جبارین کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ جو جلالی پیغمبر ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے ساتھ جنگ کریں گے اور اللہ کا نبی ہو، پھر وہ جس قوم کے ساتھ جنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ شکستی کھاتا ہے. تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب موسیٰ کے ساتھ ہمارا جنگ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے. تو یہ قوم جبارین اسی بلعم باعورہ کے پاس آئی اور اس بلعم باعورہ سے کہا تو مستجاب الدعوات ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اور جب وہ حملہ کرے گا تو ہمیں قتل کرے گا، ہماری بستیاں برباد ہوں گی. تو آپ دعا فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یعنی بددعا فرمائیں. تو اس بلعم باعورہ نے کہا آپ نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کے خلاف میں کیسے بددعا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر یہ قوت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف بددعا کر سکوں. جب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرانے کے لیے بلعم باعورہ کے پاس گئی، بلعم باعورہ نے منع کیا کہ میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا ہوں. جب اس قوم نے اصرار کیا نہیں آپ کو بددعا کرنی ہی پڑے گی، تو اس بلعم باعورہ نے کہا کہ میں پہلے اپنے رب سے معلوم کرتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا پہنچا ہوا شخص تھا، اس کو الہام ہوتا تھا. تو اس نے اللہ رب العزت کی مرضی طلب کرنے کے لیے جب اس نے جو اس کا معاملہ تھا وہ کیا تو اس کو خواب میں الہام ہوا کہ وہ میرا پیغمبر ہے تو اس کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا ہے. جب اس کو خواب کے ذریعے سے یہ بشارت ملی تو اس نے صبح پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن قوم نے اصرار کیا، زبردستی کی. پھر جو ہے بلعم باعورہ نے کہا میں دوبارہ اللہ کی مرضی معلوم کرتا ہوں. لیکن جب اس نے دوبارہ معلوم کی اور جو اس کا معاملہ تھا وہ کیا، لیکن اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام، کوئی جواب نہیں ملا. تو اب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ یا اللہ کی ناراضگی اور رضا کا کوئی معاملہ میرے سامنے نہیں آیا. تو قوم نے کہا بس اگر اللہ کو منع کرنا ہوتا تو وہ آپ کو خواب میں بتا دیتا، اس کا مطلب اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے. یہ اٹھا، اس نے اٹھ کر اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ پر پہنچ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جیسے اس نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اب ہوا کیا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی، اور جب اس کی زبان باہر نکل آئی اب جو بددعا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کرتا تھا وہ بددعا اس قوم کے لیے ہوتی تھی.
اور جو دعائے خیر اپنی قوم کے لیے کرتا تھا وہ دعائے خیر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہوتی. تو قوم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ سے کہا تھا آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اس نے کہا او میری قوم، میں ہلاک ہو گیا، میری دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، میرا وہ جو مجھے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور جب اس کی یہ حالت ہو گئی تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ اپنی اس امت پر بیان فرمائیں. کیا بیان فرمائیں؟ نَبَأَ الَّذِي، اس کی خبر، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، نشانیاں دی، ہم نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا، اس کو اسم اعظم دیا، مستجاب الدعوات بنایا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے صاف نکل گیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس اسم اعظم کی، اس نعمت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور پھر رب فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، لیکن اگر ہم چاہتے اس کو ہم اور بلند کرتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ زمین کو پکڑ گیا، اس نے زمین کو پکڑ لیا، اس نے ہمارے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی کی. اب رب فرماتا اس کی مثال، رب فرماتا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، رب فرماتا کتا ہوتا نا، کتا اگر کتے کو چھیڑو گے تب بھی بھوکے گا، اور اگر نہیں چھیڑو گے تب بھی بھوکے گا. رب نے فرمایا اس کی مثال اسی کتے کی طرح. اب ذرا غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ اتنا پہنچا ہوا شخصیت جو مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم اس کے پاس تھا، لیکن اللہ کے ایک پیغمبر اور مسلمان جو اس پیغمبر کے ساتھ جو ان کی قوم تھی اس کے خلاف اس نے بد دعا کی، تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال کتے سے دی. تو گویا کہ اللہ والوں سے ٹکرانے والا، اللہ والوں سے، چاہے وہ پیغمبر ہو، وہ اولیاء اکرام ہو، اللہ سے، اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے ولیوں سے ٹکرانے والا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایک لمحے کے اندر زمین دوس ہو جاتا، زمین بوس ہو جاتا ہے.